الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ ماتریدیہ کے عقائد کے حوالے سے مزید باتیں پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے مفوضہ کہہ لیں یا اہل التفویض کہہ لیں یا اہل التجہیل کہہ لیں، ان کے بارے میں کچھ باتیں پڑھی تھیں سبق کے آخر میں۔ اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہیں، ماتریدیہ کے مزید عقائد پڑھتے ہیں۔ اشاعرہ کے عقائد جب ہم نے ذکر کیے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اشاعرہ کے عقائد میں عام کچھ وہ اصول ذکر کیے تھے جن کی بنا پر، یا یوں کہہ لیں کچھ پیچیدگیاں ذکر کی تھیں جن کی بنا پر اشاعرہ یہ تأویل کی بدعات میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اور ماتریدی عقائد کے ذکر میں بھی پچھلے سبق میں نے اس حوالے سے کچھ اشارہ کیا ہے۔ آج ہم اس کے حوالے سے مزید پڑھیں گے، اور یاد رہے کہ اشاعرہ کے عقائد آپ پڑھ چکے ہیں، ابھی میں آپ کو ماتریدیہ کے عقائد بھی بتاؤں گا، تو آپ دیکھیں گے کہ دونوں کے اندر موافقت ہے اکثر چیزوں میں۔ جو اختلافی مسائل ہیں ان میں سے مشہور مسائل اور پچھلے سبق میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ تو میں جب تفصیلی عقائد ذکر کروں گا اور پھر ساتھ ان کا رد کروں گا تو یہ اشارہ کر دوں گا کہ یہ اشاعرہ کا بھی موقف ہے، لیکن جو میں عبارتیں پڑھوں گا وہ جیسے میں نے اشاعرہ کے سبق میں لیکچر میں اشاعرہ کی کتب کے حوالے دیے تھے یا عبارات ذکر کی تھیں، اس سبق میں ماتریدیہ کی عبارتیں ذکر کروں گا، کیونکہ ہمارا سبق وہ ماتریدیہ کے حوالے سے، اور تاکہ آپ جان پائیں کہ، اور طریقہ کار بھی یہی ہوتا ہے کہ حوالہ وہ جس کی بات کی جا رہی ہے اس کی کتاب سے ہی نقل کیا جائے، تاکہ بات میں کوئی الجھاؤ باقی نہ رہے، بالکل واضح بات ہو، اور جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے یہ کوئی امکان باقی نہ رہے کہ ایسے اپنی طرف سے بات کر دی گئی ہے، ہوائی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور اہل علم اس پر بڑی تلقین کیا کرتے تھے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اسی طرح امام ابن البصیر اور اس طرح دیگر اہل علم نے نقل کیا ہے کہ طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ عقیدے میں جب یا کسی بھی چیز میں کسی دوسرے کی بات نقل کی جائے تو اس کے اپنے الفاظ نقل کرنے چاہیے، اور ہمارا یہی طریقہ رہا ہے اشاعرہ میں بھی، کہ میں نے آپ طلبہ کے لیے عام طور پر سے ان کی کتابوں کی جو عبارتیں وہ نقل کی ہیں ان کے عقائد بتانے میں۔ تو یہاں پر بھی میں جب تفصیلی آگے عقائد ذکر کروں گا تو انشاءاللہ اسی طرح ہی کروں گا۔ تو ماتریدی عقائد ذکر کر کے پھر ساتھ بتا دوں گا اشاعرہ بھی اس طرح ہی کرتے ہیں، بس اشاعرہ کی باتیں پیش نہیں کروں گا کیونکہ وہ ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد پھر جو رد کا سلسلہ ہے انشاءاللہ وہ ہوگا، تو ہر ایک عقیدہ بتانے کے ساتھ ساتھ ہی رد ہوگا، ایسا نہیں کہ پہلے عقیدے سارے اکٹھے تفصیل سے بتائے جائیں پھر رد، ایسا نہیں، جو عقیدہ پیش کیا ساتھ ہی رد انشاءاللہ۔ اور یہ رد تفصیلی نہیں ہوگا، صرف چند مختصر سی باتیں ہوں گی کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ایک یہ سبق ہے اور ایک بس آئندہ آنے والے کل کا سبق ہے بس، تو اس کے بعد ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا۔ تو خیر بات شروع کرتے ہیں۔ ماتریدیہ کے ہاں جیسے اشاعرہ کے ہاں تھا، کچھ عام اصول اور پیچیدگی ہیں جن کی بنا پر ماتریدیہ نے احادیث میں تعویلات کی ہیں یا ان کے معنی کو تفویض کر دی ہے، اور صفات کو اس طرح سے ثابت نہیں کیا جس طرح سے اہل سنہ والجماعہ صفات کو ثابت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک اصول یہ ہے، اور یہ اشاعرہ کا بھی تھا، کہ جب عقل اور نقل کا تعارض ہو جائے تو عقل کو مقدم کیا جائے گا اور نقل کو عقل کے تابع بنایا جائے گا۔ ماتریدیہ وہ اپنے عقیدے کی کتابوں میں، اپنے علم کلام کی کتابوں میں ابواب بندی جب کرتے ہیں تو اس میں ایک چیپٹر ہوتا ہے عقلیات کا، ایک ہوتا ہے سمعیات کا۔ عقلیات کے چیپٹر میں الہیات اور نبوات کا ذکر ہوتا ہے، اور سمعیات کے باب میں دیگر عقائد کا ذکر ہوتا ہے۔ اب عقلیات کے باب میں الہیات کو ذکر کرتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے ہاں عقیدے کے باب میں اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے جو عقیدہ ہے اس میں اصل دلیل وہ عقل ہے نہ کہ نقل ہے، اس لیے وہ اس کو منقولات کے باب میں، سمعیات کے باب میں ذکر نہیں کرتے بلکہ عقلیات کے باب میں ذکر کرتے ہیں۔ ابن الحمام جو بہت بڑے حنفی عالم ماتریدی تھے، والمسامرہ میں کہتے ہیں انما الشرع يثبت بالعقل فإن ثبوته يتوقف على دلالة المعجزة على صدق المبلغ وإنما ثبتت هذه الدلالة بالعقل۔ آگے لمبی تفصیلی بات ہے ان کی، صفحہ نمبر 31 پر المسامرہ کہتے ہیں شریعت جو ہے نا وہ عقل سے ثابت ہوتی ہے، کیونکہ شریعت کا ثابت ہونا نا یہ اس بات پر موقوف ہے کہ پتہ چلے کہ معجزہ واقعی
اللہ رب العزت کی طرف سے جو رسول بن کر آیا ہے اس کی صداقت پر دلالت کرتا ہے. اور معجزے کا اس پر دلالت کرنا کیسے پتہ چلتا ہے؟ عقل سے پتہ چلتا ہے. آگے چل کے کہتے ہیں اگر ہم یوں کریں کہ عقل کو ہم عقل اور نقل کی تعارض کی صورت میں عقل کو ہم وہ پیچھے کر دیں اور نقل کو مقدم کریں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جس عقل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہوئی تھی اسی کو ہم نے غلط ثابت کر دیا. تو اس سے تو شرع سے شریعت سے بھی ہاتھ جاتا رہے گا اور عقل سے بھی ہاتھ جاتا رہے گا. تو یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا. اس لیے عقل کو نقل پر مقدم کرنا ہوگا. اسی طرح شرح المقاصد میں تفتازانی نے لکھا ہے اور اسی طرح دیگر عقائد کی کتابوں میں. اور اشاعرہ بھی ایسے کہتے ہیں جیسے میں ان کے حوالے سے بھی پہلے نقل کر چکا ہوں. اور یہ ایک ایسا قاعدہ قانون اور کلیہ ہے جس کے ذریعے سے بہت ہی زیادہ نصوص میں تحریف کی گئی ہے اور بعض متکلمین نے اس قاعدے کو بڑی مضبوط بنیاد سمجھا ہے اسماء و صفات میں تحریف کرنے میں، جیسے فخر الدین رازی ہیں اور دیگر اس طرح کچھ متکلمین ہیں. تو حقیقت میں یہ بالکل ایک باطل قاعدہ ہے، باطل اصول ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کے متعدد جواب دیے جا سکتے ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ ہم بالکل اس قاعدے کا الٹ کر دیتے ہیں. یہ جو قاعدہ پیش کیا گیا ہے کہ اگر نقل کو عقل پر مقدم کریں گے تو اس سے عقل جس نے نقل کا صحیح ہونا بتایا تھا وہ عقل جاتی رہے گی، باطل ہو جائے گی. تو نہ نقل ہاتھ میں رہے گی نہ عقل ہاتھ میں رہے گی. ہم اس قاعدے کو الٹ کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اہل السنہ والجماعہ، ہم اہل السنہ والجماعہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عقل نقل کے تعارض کی شکل میں ہم جب دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہو بظاہر ہے تو ہم اگر عقل کو مقدم کریں اور نقل کو پیچھے کر دیں تو اس سے عقل کا باطل ہونا لازم آتا ہے. کیسے باطل ہونا لازم آتا ہے؟ اس طرح کہ عقل نے ہمیں یہ کہا تھا کہ وحی برحق ہے، رسول کی بات برحق ہے، اللہ تعالیٰ کی بات برحق ہے اور قرآن و سنت کی بات برحق ہے. اب جب عقل کسی جگہ پر یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں حدیث کی بات یا قرآن پاک کی بات جو وحی میں منقول بات ہے وہ میرے سے ٹکرا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل نے جو پہلے گواہی دی تھی وہ مشکوک ہو گئی. پہلے عقل کہہ رہی تھی کہ قرآن و سنت برحق ہیں، اب اور کہہ رہی تھی کہ تم اس نبی پر ایمان لے آؤ اور اس کے بس متبع بن جاؤ، آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلو، اسی نے نجات دینی ہے، یہ سچا رسول ہے. پہلے عقل یہ کہہ رہی تھی. اب جب اس نے باتیں بتانی شروع کی اس نبی نے تو عقل نے کہنا شروع کر دیا نہیں یہ تو میرے سمجھ میں نہیں آ رہی، میں تو اس کو تسلیم نہیں کرتی. تو پھر عقل نے جو پہلے بات کہی تھی وہ بھی مشکوک ہو گئی. جب یہاں عقل وہ مشکوک بنا رہی ہے نبی کی بات کو، حالانکہ عقل پہلے کہہ رہی تھی کہ نبی کی بات برحق ہے، تو اس کا مطلب عقل سے تو اعتماد اٹھتا رہا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر عقل کو نقل پر مقدم کیا جائے تو حقیقت میں اس سے عقل کا ابطال لازم آتا ہے اور عقل کی وہ گواہی ثابت ہی نہیں رہتی جو پہلے عقل دے چکی ہے. نتیجتاً جب جو گواہ ہے عقل وہ عادل ہی نہیں رہی، فاسق ہو گئی ہے، تو فاسق ہونے کی صورت میں ہمارے ہاتھ میں پیچھے نہ عقل بچی نہ ایمان بچا، کچھ بھی نہیں بچا. دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ عقل نقل کی صورت میں عقل کو مقدم کریں گے تو سوال پوچھا جائے گا کہ کس کی عقل؟ کیا معتزلہ کی عقل مراد ہے، جہمیہ کی عقل مراد ہے، کرامیہ کی عقل مراد ہے، یا مرجیہ کی عقل مراد ہے، یا مشبہہ کی، مجسمہ کی، یا اشاعرہ کی، یا ماتریدیہ کی؟ کس کی عقل مراد ہے؟ یا یونانیوں کی عقل مراد ہے جس پر تم نے سارے اپنے دین کی بنیاد رکھی اور جن سے تم اپنا دین سیکھتے ہو اور ان کے بنائے ہوئے قواعد و قانون کو تم دین میں اہمیت دیتے ہو نہ کہ قرآن و سنت کو؟ تو اگر تم یہ کہو کہ صرف ہماری عقل دلیل ہے یعنی اشاعرہ اور ماتریدیہ کی، تو یہ صرف سینہ زوری ہوئی. کس نے کہا ہے کہ تمہاری عقل دلیل ہے؟ اگر تم یہ کہو کہ امت کی اجماعی عقل دلیل ہے تو امت کا تو اس پر کوئی اجماع نہیں ہے. اگر تم کہو کہ دلیل وہ صحابہ اکرام کی عقل ہے تو صحابہ اکرام نے تو تمہارا والا ان کا موقف نہیں تھا. اگر تم کہو کہ دلیل وہ ہے جو ارسطو نے منطق میں لکھا ہے اور دیگر فلاسفہ اور یونانیوں نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے تو پھر یہ مسلمانوں کا دین تو نہیں ہے. بلا شبہ یہ تو ہمارا دین تو وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. اور قرآن پاک کے اسلوب اور قرآن پاک کا طریقہ کار وہ بالکل یونانی اسلوب سے مختلف ہے. امام ابن الوزیر رحمہ اللہ 840 ہجری میں وفات ہوئے. انہوں نے کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے ترجیح و اسالیب القرآن علی اسالیب الیونان. بڑی اچھی کتاب ہے.
اچھا، یہ جو عقل نقل کے تعارض کی بات ہے نا، اس حوالے سے امام ابن تیمیہ نے تو مستقل کتاب لکھی ہے، اور اس میں بالکل ہی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کے تعارف بہت بکھیر کے رکھ دیے ہیں اس قاعدے قانون کے۔ کتاب کا نام ہے درء التعارض بین العقل والنقل، یہ کتاب، دوسرا ایک اور نام بھی ہے اسی کتاب کا، موافقۃ صحیح المنقول لصریح المعقول، یہ 5 جلدوں میں بھی چھپی ہے، زیادہ جلدوں میں بھی چھپی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس میں یہ اشاعرہ اور ماتریدیہ نے امام رازی کی عبارت میں یہ جو قاعدہ قانون ہے اس کو پیش کر کے کتاب کے شروع میں ہی تو اس کا اچھی طرح سے آپریشن کیا اور بتایا کہ یہ کتنا ابلیسی قسم کا قاعدہ ہے، جس سے در حقیقت قرآن و سنت میں سے کچھ بھی انسان کے ہاتھ میں باقی نہیں بچتا۔ تیسری بات یہ کہ اگر تم اس بات کا جواب یہ ہے کہ عقل کو نقل پر مقدم کیا جائے گا، اس کا ایک جواب یہ ہے کہ عقل جو حقیقی عقل ہے نا وہ قطعی یقینی چیز ہے۔ جیسے مثلا ہم سورج کا چڑھنا دیکھتے ہیں، سورج طلوع ہوتا ہے، اور دوسری طرف قرآن و سنت میں کوئی مروی بات ہے جو واقعی صحیح سند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ چلے میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ مثلا گرمی ہے، گرمی ہم دیکھتے ہیں کہ سورج سے آتی ہے، ابھی ہمارا مشاہدہ عقلی بات ہے اور مشاہدے کی بات ہے، قطعی بات ہے، اور ہمیں عقل نے جو سمجھایا ہے کہ گرمی سورج سے آتی ہے، ہمیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرمی یہ جہنم کے سانس لینے سے آتی ہے۔ اب وہ حدیث بھی برحق ہے، اور یہ ہمارا مشاہدہ جب ہم دیکھتے ہیں بادل ہوتے ہیں یا سردی آتی ہے اور سورج وہ خط استوا سے دور ہو جاتا ہے یا دیگر جب اسباب آتے ہیں سورج کے چھپنے کے، تو گرمی کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ اب حدیث میں ہے کہ جنت جہنم کے سانس کی وجہ سے ہے۔ اب بظاہر تو یہ ٹکراؤ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ عقل جب عقل واقعی اس کی دلالت قطعی ہو، یقینی ہو، جو بات کہہ رہی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی الجھاؤ نہیں ہے، اور جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، دو یقینی چیزوں میں ٹکراؤ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ عقل جو کچھ حقیقت میں سمجھے گی وہ کچھ ہے جو کائنات میں ہو رہا ہے، تو جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اور جو شریعت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ تو فعل اللہ تعالیٰ کا اور شریعت آپس میں کیسے ٹکرا سکتی ہیں؟ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے جس نے پیدا کیا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے جو گمراہ لوگ ہیں ان کے بارے میں فرمایا تنبئونہ بما لا يعلم فی السماوات والارض، کیا تم اللہ کو وہ خبر دیتے ہو جو اللہ زمین و آسمان میں نہیں جانتا؟ مطلب جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے، اور اگر کوئی جھوٹی بات کو ہوگے تو اس کا مطلب ہے تم ایسی بات اللہ کو بتا رہے ہو جو اللہ کے علم میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا علم وہ ہونے والی چیز کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ تو بات یہ کہ دونوں چیزوں کا ٹکراؤ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ کو مثال دی، اس میں اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جہنم کی گرمی وہ سورج پر منعکس ہوتی ہے، اور سورج پر منعکس ہونے کے بعد وہ زمین پر پڑتی ہے۔ تو حقیقت بات ہے یہ کبھی بھی عقلیات اور نقلیات میں تعارض ہوتا نہیں، یہ وہم ہے۔ جتنی بھی باتوں کے بارے میں ایسے کہا جاتا ہے، سب کی سب چیزوں میں اگر انسان غور کرے تو سمجھ آتی ہے کہ یا تو وہاں عقل نے بات ہی صحیح نہیں سمجھی تھی، اور یا پھر وہ جو نقل جس کے ساتھ ٹکراؤ ظاہر کیا جا رہا ہے وہ حدیث ثابت ہی نہیں تھی، یا اس کا انسان کو مفہوم ہی صحیح پتہ نہیں تھا، سمجھ نہیں تھی، جس کی وجہ سے انسان اس کی دلالت میں غلطی کھا رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ یہاں عقل و نقل ٹکرا رہی ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں، ہم مثالیں پیش کرنا شروع کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ بہت ساری مثالیں امام ابن تیمیہ نے وہ درء تعارض العقل میں والنقل میں بھی نقل کی ہیں۔ ایک جواب اس کا یہ ہے کہ خود کچھ ماتریدی علماء نے، متکلمین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ عقل کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا، تو یہ ہم الزامی جواب کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ عبد الرحیم شیخ زادہ اپنی کتاب نظم الفرائض میں کہتے ہیں صفحہ نمبر 43 پر، القول بمجرد الدلیل العقلی فی علم الشرع بدعۃ وضلالۃ فاولی ان یکون ذلک فی علم التوحید بدعۃ وضلالۃ، کہ صرف عقل کی بنیاد پر کوئی موقف اپنانا، عقلی دلیل پر، شریعت کے علم میں یہ بدعت اور گمراہی ہے۔ یہاں شریعت کے علم سے مراد ان کی وہ فقہی مسائل ہیں۔ کہتے ہیں جب اس میں یہ بدعت اور گمراہی ہے تو علم التوحید میں یہ گمراہی اور بدعت اور ضلالت ہو تو یہ زیادہ سمجھ آنے والی بات ہے۔ تو کتنی واضح بات کی ہے عبد الرحیم شیخ زادہ نے کہ صرف عقل کو بنیاد بنانا یہ گمراہی والی بات ہے۔ عبد العزیز پر ہاروی جن کی کتاب ہے النبراس، اس میں انہوں نے بعض علماء سے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ امام راضی کے پاس آئے تو امام راضی رو رہے تھے۔ کہنے لگے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نے تو اپنی عمر ضائع کر دی۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہتے میں نے کچھ مسائل سمجھے تھے، اتنے سالوں سے میں سمجھتا تھا کہ یہ بڑے یقینی اور پختہ مسائل ہیں عقل کی بنیاد پر،
تو میں سمجھتا تھا یہ بڑے پختہ مسائل ہیں. اب مجھے پتہ چلا کہ یہ مسائل تو صحیح نہیں ہے، میرا موقف ٹھیک نہیں تھا. اب مجھے ان میں شک پیدا ہو گیا. تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سارے مسائل ایسے ہی ہوں. تو بلا شبہ جب انسان عقل کے پیچھے چلتا ہے نا اسی طرح ہی ہوتا ہے. اس لیے بہت سارے جو متکلمین تھے ان کے ہاں دلائل وہ متکافی برابر ہو جاتے تھے، انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس طرف جائیں یا اس طرف جائیں. تو عقل کا معاملہ اسی طرح، انسان کتنا عقل کے پیچھے جا سکتا ہے؟ ایسی عقل جو قرآن و سنت سے دور ہو، قرآن و سنت کے تابع نہ ہو. اگر قرآن و سنت کے تابع ہو تو عقل بہت بڑا نور ہے. عقل کے بغیر بلا شبہ انسان ہدایت نہیں پا سکتا. علم میں بڑی خیر اور عقل میں بڑی خیر اور برکت ہے، لیکن انسان عقل کو نقل کے تابع رکھے. یاد رہے کہ ہر چیز کی ایک عبادت ہے. جیسے ہمارے بعض اہل حدیث علماء کہا کرتے تھے کہ ہر جسم کے ہر حصے کی عبادت ہے. عقل کی عبادت وہ نقل کے آگے جھک جانا ہے. عقل نقل میں تعارض ہے تو آپ وہاں عقل کی عبادت کیا پیش کریں گے؟ وہاں عقل کی عبادت ہی ہوگی آپ اپنا سر جھکا دیں، اپنی عقل جھکا دیں، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز کر دیں عقل کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان کہا ہے اسے تسلیم کر لیں، اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے اسے مان لیں. اور عقل اور نقل میں مقدم کس کو کرنا ہے؟ در حقیقت یہی بات اہل السنہ والجماعہ اور اہل بدعت میں فرق کرتی ہے. ابو المظفر السمعانی بہت بڑے سلفی عالم تھے. ان کی کتاب الانتصار لاہل الحدیث، اہل الحدیث کے دفاع میں انہوں نے کتاب لکھی ہے. پرانے عالم ہے، غالباً 5ویں صدی ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل الحدیث کا لفظ وہ ایک پورے منہج اور مسلک پر بولا جاتا تھا، صرف محدثین پر نہیں. کیونکہ اس کتاب میں جو انہوں نے باتیں ذکر کی ہیں وہ سب وہ ہیں جن کا منہج محدثین سے تعلق ہے. یہ کوئی اصول حدیث کی کتاب نہیں ہے، کوئی حدیثوں کی کتاب نہیں ہے. تو اس میں ان لوگوں کا بھی ردہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اہل الحدیث تو محدثین کو کہا جاتا تھا، بلکہ اہل الحدیث وہ جیسے محدثین کو کہا جاتا تھا اس طرح اہل الحدیث بطور منہج اور مسلک اہل السنہ والجماعہ کو بھی کہا جاتا تھا. تو بہرحال ابو المظفر السمعانی اپنی کتاب میں کہتے ہیں اعلم ان فصل ما بیننا وبین المبتدع هو مسألة العقل فإنهم أسسوا دينهم على المعقول وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول وأما أهل السنة فجعلوا الأصل في الدين الاتباع والعقول تبع لها. کہتے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ میں فرق کرنے والی جو چیز ہے نا، اہل السنہ میں اور بدعتی لوگوں میں، وہ فرق کرنے والی چیز یہ ہے کہ وہ مسئلہ عقل ہے. جو اہل السنہ والجماعہ ہے نا، جو اہل بدعت ہے نا، انہوں نے اپنے دین کی بنیاد عقل پر رکھی ہے اور اتباع کو اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی باتیں ہیں ان کو معقول یعنی عقل کے تابع بنا دیا. اور جو اہل السنہ ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دین میں الاصل فی الدین الاتباع والمعقول تبع، کہ اصل دین میں اتباع کرنا ہے اور جو معقول ہے نا وہ اس کا طریقہ کار یہ کہ وہ قرآن و سنت کے تابع ہو. اس عبارت کو امام سیوطی نے اپنی کتاب صون المنطق میں ذکر کیا ہے صفحہ نمبر 182 پر. یاد رہے کہ ابو المظفر السمعانی کی کتاب الانتصار لاہل الحدیث یہ ساری کی ساری مطبوع نہیں ہے اور اس کا کچھ حصہ طبع ہوا ہے. اگر یہ کتاب طبع ہو جائے اور اس کا کوئی مخطوطہ دستیاب ہو جائے تو بڑی شاندار بہترین کتاب ہے. خیر، تو یہ ہم نے ایک جو ان کا قاعدہ قانون تھا اس کے بارے میں کچھ مختصر سرحد بتایا کہ عقل کو نقل پر جو مقدم، یہ کہتے ہیں کہ عقل کو نقل پر مقدم کیا جائے گا. تو اب ہم پر یہ حقیقت ثابت ہو گئی کہ حقیقت میں اگر عقل کو نقل پر مقدم کریں گے تو عقل اس طرح ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی. اصل بات یہ ہے عقل ہمارے ہاتھ میں تب باقی رہے گی جب ہم عقل نے جب گواہی دے دی ایک بار، پھر اب عقل کو نقل کے تابع بنا دیں. اسی طرح جیسے عقل ہمیں بتاتی فلانے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، یا کوئی بندہ ہمیں بتاتا فلانے ڈاکٹر کے پاس، اب اس کے بعد جا کے تو وہاں وہ شخص جس کو اس فن کا پتہ ہی نہیں ہے وہ ادھر اپنے مشورے دینا شروع کر دے اور اس کے کام میں ٹانگ اڑانا شروع کر دے، تو یہ جہالت ہوگی نا، بے وقوفی ہوگی. اس طرح جب عقل نے بتا دیا کہ نبی سچا تو اب عقل کا کام ہے بس اب وہ سائڈ پہ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے، حکمت سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھ آئے تو پھر اب وہ انبیاء کی بات میں اور اللہ تعالیٰ کی بات میں اپنے فلسفے بگاڑنا شروع کر دے تو پھر گمراہی کے علاوہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. اگلا قاعدہ ان جہلاء متکلمین کا یہ ہے جنہوں نے شریعت پر بڑا ظلم کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی جو صفات ہے نا، ان کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تشبیہ کا وہمہ پیدا ہوتا ہے ان کے ظاہر سے. ابو المعین النصفی وہ تبصرۃ الادلہ میں کہتے ہیں ان هذه الالفاظ الواردہ فی الکتاب والسنہ المرویہ التي یوہم ظاہرها التشبیہ. کہتے ہیں جو قرآن و سنت میں وارد الفاظ ہیں نا، جو روایت کیے گئے ہیں، جن کے ظاہر سے تشبیہ کا واہمہ ہوتا ہے، پھر آگے چل کے ان کے بارے میں
کچھ تفصیلی بات کرتے ہیں کہ ان کی یا تعویل کر دی جائے گی یا تفویض کر دی جائے گی، معنی یا اللہ کے سپرد کر دیا جائے گا، یا معنی کا جو ظاہری ہے وہ بدل کے کچھ اور معنی بتایا جائے گا، تعویل کی جائے گی۔ اسی طرح دیگر متکلمین نے بھی اپنی کتب میں ذکر کیا ہے کہ دیگر ماتریدی متکلمین نے کہ جو قرآن و سنت کے ظاہری الفاظ ہیں اس سے تشبیہ لازم آتی ہے، اور یہ میں پیچھے شاعرہ کے باب میں بتا چکا ہوں کہ بعض نے تو اتنی جرأت کی کہ یہ کہا کہ قرآن و سنت کے ظاہر سے اگر قرآن و سنت کے ظاہر کو پکڑیں تو یہ تو کفریہ بات ہوگی، کفر کے اصولوں میں سے، جیسے سنوسی نے اور ساوی وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔ بڑی جرأت کی بات ہے، اور ایسے شخص کی بات ہے جس کے دل میں گویا قرآن و سنت کی کوئی تعظیم ہی نہیں ہے، شیطان نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے اور ان کی عقلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، کس جرأت سے وہ قرآن و سنت کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں۔ تو خیر اس بارے میں چھوٹے آپ کو کچھ موٹے موٹے اصول بتاتا ہوں جس سے آپ اس بات کا غلط ہونا، پہلے اس بات کو سمجھیں۔ وہ کہتے ہیں مثلا اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ رب العزت کا ید ہاتھ ہے تو اس سے تو یہ لازم آئے گا کہ گویا اللہ رب العزت کا ہاتھ وہ مخلوق جیسا، کیونکہ ید جب عربی میں بولتے ہیں تو اس سے تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ ید وہ اس کی انگلیاں ہوتی ہیں، خون ہوتا ہے اور ہڈیاں ہوتی ہیں بیچ میں، اور مختلف اجزاء سے مرکب ہوتا ہے ہاتھ، خون ہوتا ہے اور اس طرح دیگر اس کے اجزاء ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ تو اجزاء سے بری ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز سے مرکب بھی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت جسم بھی نہیں ہے، تو اور اللہ رب العزت کی جواہر سے بھی نہیں مل کے بنا، اللہ رب العزت کوئی سیلز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے، اور اس طرح دیگر چیزیں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو اب اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ید کا لفظ بولیں گے تو یہ تو پھر تشبیہ لازم آ جائے گی، یہ تو اسی طرح جیسے مخلوق کا ید ہوتا ہے۔ تو یہ اب اللہ رب العزت کو جو ید اللہ رب العزت نے کہا ہے اپنا، ہم تو نہیں مانتے کہ اللہ رب العزت کا ید ہے، ہم یا تو کہتے ہیں ید کا ہمیں معنی نہیں سمجھ آیا، معنی اللہ ہی جانتا ہے، کسی کو بھی نہیں پتا، یا ہم کہیں گے کہ ید کا معنی وہ قدرت ہے یا نعمت ہے، ہم اس ید کا معنی وہ نہیں لیں گے جس کا اردو میں ترجمہ ہاتھ کیا جاتا ہے۔ یہ اس بات کا مفہوم ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ اس کے رد میں آپ کو کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہوں۔ ایک قاعدہ قانون آپ یہ سمجھ لیں کہ ناموں کے اسماء کے ایک جیسے ہونے سے جو مسمیات ہوتے ہیں ان میں اشتراک لازم نہیں آتا۔ اگر نام ایک جیسے ہونا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جن چیزوں کے نام ہیں وہ بھی ایک جیسی ہوں گی۔ مثال کے طور پہ یونس نام لے لیں، اب دو لوگ ہوں، ان میں سے ایک کا نام یونس ہے، دوسرے کا بھی نام یونس ہے، لیکن دونوں کا آپس میں وہ بالکل الگ ہے، یہ بالکل الگ ہے۔ یا اسی طرح مثال کے طور پہ آنکھ ہے، انسان کے بارے میں جب کہیں انسان کی آنکھ تو وہ بالکل الگ چیز ہے، جب مثلا ہم کہیں زرافے کی آنکھ ہے یا مثلا مکھی کی آنکھ ہے تو وہ بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ اب نام میں اشتراک ہے لیکن ان کا جو مسمى ہے، جن چیزوں کا وہ نام ہے، وہ ایک دوسرے سے ملنے جلنے والی تو نہیں ہے۔ مکھی کی آنکھ ویسے جیسی مکھی کی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، انسان کی آنکھ ویسے جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی بنائی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ لیس فی الجنت مما فی الدنیا الا الاسماء، جنت میں جو چیزیں ہیں نا ان چیزوں میں دنیا جیسی کوئی چیز نہیں ہے سوائے نام کے۔ دونوں میں جو مشترک چیزیں صرف نام ہے۔ آپ دنیا میں پھل کھاتے ہیں، آخرت میں بھی پھل کھائیں گے۔ دنیا میں آپ سیب کھاتے ہیں، آخرت میں بھی کھائیں گے۔ دنیا میں آم کھاتے ہیں، آخرت میں بھی کھائیں گے۔ اس آم کو بھی آپ آم کہتے ہیں، آخرت والے آم کو بھی آم کہیں گے، لیکن کیا دنیا کا پھل آخرت کے پھل جیسا ہوگا؟ نہیں، صرف نام ایک ہے، باقی دونوں کی حقیقتیں مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے نہ کہ جنت میں کیا کچھ ہے اور کیسے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں کھٹکا بھی نہیں آ سکتا وہ کیسے ہیں۔ تو دونوں چیزوں میں کوئی مطابقت نہیں ہے، بس نام سیم ہے۔ اس کا معنی ہے کہ نام ایک جیسا ہونے سے چیزوں کے حقائق، وہ اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ دونوں چیزوں کے حقائق ایک ہیں۔ یہ بالکل غلط قاعدہ قانون ہے، اور اس بات کا اعتراف وہ خود ماتریدی علماء نے بھی کیا ہے۔ ابو منصور ماتریدی اپنی کتاب التوحید صفحہ نمبر 24 میں کہتے ہیں لیس فی اثبات الاسماء و تحقیق الصفات تشابہ، صرف اسماء ثابت کرنے سے کوئی مشابہت لازم نہیں آتی، صفات کو مان لینے سے مشابہت لازم نہیں آتی۔ یہ بات انہوں نے پہلے جہمیہ کے رد میں کی ہے۔ پہلے جہمیہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے عالم کا لفظ بھی تسلیم نہیں کرتے، قدیر کا لفظ بھی تسلیم نہیں کرتے، اور اسی طرح مرید کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے صفت ارادہ بھی اللہ رب العزت کے لیے تسلیم نہیں کرتے، اور دیگر وہ صفات جو ماتریدیہ مانتے ہیں وہ بھی تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہ ان کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کہو کہ مخلوق کو قدیر کہا جاتا ہے
تو اللہ رب العزت کو بھی قدیر کہیں گے تو مشابہت لازم آئے گی، کیونکہ مخلوق کو بھی قدیر کہتے ہیں، اللہ رب العزت کو بھی قدیر کہتے ہیں، یا مخلوق کو سمیع بصیر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی سمیع بصیر کہیں تو مشابہت لازم آئے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ناموں کے ایک جیسا ہونے سے مشابہت لازم نہیں آتی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو سمیع بصیر کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل تعالی الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، کہ ہم نے انسان کو سمیع بصیر بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمیع بصیر کہا، اور سمیع بصیر اللہ تعالیٰ کا اپنا نام بھی ہے، انہ هو السمیع البصیر۔ انسان کو بھی اللہ نے سمیع کہا ہے، بصیر کہا ہے، اپنے آپ کو بھی سمیع بصیر کہا ہے، لیکن دونوں میں کوئی مشابہت اصلاً ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ قاعدہ قانون یہ ہے کہ ناموں کے ایک جیسے ہونے سے مشابہت لازم نہیں آتی۔ اسی طرح آپ روح کو دیکھ لیں، کہتے ہیں نا روح وہ آتی جاتی چڑھتی ہے، لیکن کیا اس کا روح کا آنا جانا چڑھنا وہ انسان کے جسم اور جو دیگر ظاہری مخلوقات ہیں، کیا اس کا معاملہ ان جیسا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مخلوق، ہم روح کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیلی جواب نہیں دیا، کہا تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا۔ تو روح ایک عجیب چیز ہے، وہ انسان کے اندر ہے، انسان اس کی حقیقت نہیں پہچانتا۔ اگلی طرف چلتے ہیں۔ اگلی بات یہ کہ اگر ہم یہ قاعدہ تسلیم کر لیں کہ اس قرآن و سنت کے ظاہر سے تشبیہ لازم آتی، تو اس کا پتہ کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن و سنت کا ظاہر وہ کفریہ اور شرکیہ چیز پر دلالت کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے، صحابہ کرام سے وہ باتیں کرتے رہے جن کا ظاہری معنی کفر اور شرک تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی صحابہ کرام کے سامنے وضاحت نہیں کی کہ میرے صحابہ قرآن و سنت جو تمہیں بتا رہا ہوں اس کا ظاہری وہ کفر اور شرک ہے، تم نے اس سے وہ مراد نہیں لینا بلکہ اس سے فلاں فلاں بات مراد ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ عرب کے لوگ تھے، ان کو پتہ ہی تھا کہ اس جملے کی کیا تعویل ہے، چونکہ بعد والے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں وضاحت کرنی پڑتی ہے، تو کہا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چھوٹی چھوٹی چیز کی وضاحت کی، بلکہ کچھ صحابہ کرام نے، کچھ تابعین نے صحابہ کرام سے مکمل تفسیر پڑھی۔ مجاہد بن جبر کہتے ہیں میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیر پڑھتا تھا، ایک ایک لفظ پر رک کے تو پوچھتا تھا اس کی تفسیر کیا ہے۔ ایک بار نہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مجاہد یہ جو فلانی صفت والی آیت ہے اس کا ظاہر وہ کفر اور شرک ہے، تو تم نے وہ مراد نہیں لینا، اگر تم وہ مراد لوگے تو تم کافر ہو جاؤ گے، تم نے اس کی تعویل کرنی ہے یا اس کا معنی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہے۔ ایک بار نہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا، دیگر صحابہ کرام جو تابعین کو تفسیر پڑھاتے تھے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام کو قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتے تھے، ایک بار نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معنی سمجھایا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ جو کچھ بھی ہے وہ آگے بتا دیں جو بھی آپ پر نازل ہوا ہے۔ اگلا اس بات کا جواب یہ ہے کہ اگر تم کہو کہ اسماء و صفات کا ظاہر، قرآن و سنت کی جو اسماء و صفات والے نصوص ہیں ان کا ظاہر اس سے تشبیہ لازم آتی ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو صفات تم نے مانی ہیں ان میں تشبیہ کیوں نہیں لازم آتی بھائی؟ مثال کے طور پہ تم اللہ تعالیٰ کو علیم مانتے ہو نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو علیم کہا، ان اللہ علیم بذات الصدور اور دیگر آیات میں، تو اگر اس آیت سے مثلا جس میں اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے، یا جس میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت کا چہرہ ہے، یا یہ کہا ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے، اگر اس سے تشبیہ لازم آتی ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ علیم، اللہ رب العزت علیم ہے یا سمیع ہے یا بصیر ہے، تو اس سے مشابہت کیوں لازم نہیں آتی؟ پھر اس سے بھی مشابہت لازم آنی چاہیے۔ اسی لیے بعض لوگ یہ کہا کرتے تھے، ابن النفیس وغیرہ نے یہ بات کہی، کہتے ہیں اصل میں دو ہی گروہ ہیں، یا فلاسفہ ہیں یا دوسری طرف اہل الحدیث ہیں، جو درمیان میں متکلمین ہیں نا، یہ کوئی اصل میں گروہ نہیں ہے۔ یعنی ان کی مراد یہ تھی کہ فلاسفہ کے اپنے اصول ہیں وہ غلط پر چلے ہیں نا، پھر انہوں نے غلطیاں ہی کی ہیں، اپنے اصول پر قائم رہے ہیں، یا اہل الحدیث ہیں ان کا ایک نہج اور طریقہ کار ہے وہ اس پر قائم ہے۔ یہ متکلمین کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، ایک طرف ایک اصول بناتے ہیں، دوسری طرف اسی اصول کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے، اس کو چپ کر کے قبول کر لیتے۔ بھائی اگر تمہیں یہ آیت پڑھتے ہوئے تشبیہ لگتی ہے الرحمن علی العرش استویٰ، تو یہ آیت پڑھتے ہوئے تشبیہ کیوں نہیں لگتی جب اللہ رب العزت کہتا ہے ان اللہ هو السمیع البصیر؟ اگر تم یہ کہو کہ اس لیے کہ وہ صفت فعلی ہے اور یہ جو ہے یہ صفات المعانی میں سے یہ معنوی چیز ہے اور وہ اللہ رب العزت کی مشیت سے تعلق رکھنے والا فعل ہے، تو جو فعل ہے وہ تو مخلوق کا کام ہے صفات میں تجدد ہونا، سمیع بصیر جو ہے وہ چونکہ اس کا تعلق معنی کے ساتھ ہے تو اس لیے تشبیہ لازم نہیں آتی۔ تو ہم کہیں گے بھائی
اگر تم یہ کہتے ہو کہ الرحمن علی العرش استوا میں جو اللہ رب العزت کا فعل ہے وہ جو صفت ہے وہ فعلی صفت ہے اور مخلوق کا کام ہے کہ اس کی ذات میں تجدد ہو، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم بھی سمیع بصیر میں اسی طرح کا معنی دیکھتے ہیں، کیونکہ تم نے وہاں پر بھی مخلوق میں جو استوا کا معنی ہے اس کو مد نظر رکھ کے اللہ رب العزت سے استوا کی نفی کی نا، تو ہم اسی طرح سمیع بصیر کے معنی کو مخلوق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا معنی کرتے ہیں کہ اس کے لیے انسان کے کان ہیں، انسان کانوں کا محتاج ہے، پھر کانوں میں مختلف دیگر چیزیں جب تک مکمل نہ ہو تو انسان سن نہیں سکتا، اسی طرح آنکھ ہے، آنکھ کے اندر ڈیلا ہے اور یہ جفون ہے، پوٹے ہیں اور اس طرح دیگر چیزیں ہیں، اس طرح کی چیزیں نہ ہو تو انسان کے لیے دیکھنا مشکل ہو جائے، ناممکن ہو جائے، تو پھر ادھر بھی یہ قیاس کرو، پھر ادھر بھی اس کی سمیع بصیر کی بھی نفی کرو، تو ادھر تم سمیع بصیر کی نفی کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح دیگر صفات ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک جگہ تشبیہ لازم آتی ہو تو باقی جگہ بھی تشبیہ لازم آنی چاہیے، تو کوئی بات نہیں کہ جہاں دل کیا کہہ دیا تشبیہ لازم آتی ہے اپنے اصولوں کے مطابق، جہاں لگا کہ یہاں ہمارے اصول پر کوئی زد نہیں پڑے گی وہاں کہہ دیا کہ اسے کوئی تشبیہ لازم نہیں آتی۔ اگلی بات یہ ہے کہ در حقیقت تشبیہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میرا ہاتھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جیسا ہے، جیسا کہ امام ترمذی نے اسحاق بن راہویہ سے نقل کیا ہے سنن ترمذی میں، اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے اہل علم نے قول نقل کیا یہ، اور اس طرح دیگر ائمہ اہل سنہ سے کہ تشبیہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی کہے کہ میرا سننا اللہ تعالیٰ کے سننے کی طرح ہے، یا اللہ تعالیٰ کا سننا فلانے کے سننے کی طرح ہے، یا اللہ کا ہاتھ فلانے کے ہاتھ کی طرح۔ تشبیہ تو یہ ہوتی ہے، یہ تو صرف اللہ رب العزت کے لیے صفت کو ثابت کرنا، یہ تو تشبیہ دنیا کی کسی زبان میں اس کو تشبیہ نہیں کہا جاتا۔ تو یہ بالکل تمہارا اپنا ڈکوسلا ہے کہ تم نے اس بات صفات کو ثابت کرنے کا نام تشبیہ رکھ دی ہے، اور تعویل کو یعنی اللہ رب العزت کو صفت سے معطل قرار دینے کا نام تم نے اللہ رب العزت کی تنزیہ رکھ دی، اللہ رب العزت کو پاک، اللہ رب العزت کو نقائص سے پاک قرار دینا۔ ہم اہل السنہ والجماعہ اللہ رب العزت کی ایسی تنزیہ سے اللہ رب العزت کو منزہ قرار دیتے ہیں جس سے اللہ رب العزت کی صفات کو معطل کرنا لازم ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں اس قسم کی تنزیہ کی۔ تو در حقیقت یہ اپنی ایک خود ساختہ بات ہے کہ صفت کو ثابت کرنا یہ تشبیہ ہوتا ہے۔ صفت کو ثابت کرنا تشبیہ ہوتا ہی نہیں، تشبیہ کا معنی ہی ہے ایک دوسرے کے شبیہ قرار دینا عربی زبان میں۔ تو شبیہ قرار دینا تو تب ہوتا ہے جب کوئی کہے کہ میرا ہاتھ اللہ رب العزت کے ہاتھ کی طرح، نعوذ باللہ، یا اللہ کا ہاتھ مخلوق کے ہاتھ کی طرح، اور اہل السنہ والجماعہ میں سے ایسا کوئی بھی نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا اتفاقی عقیدہ ہے، اگر کوئی ایسی بات کہے تو یہ کفریہ بات ہوگی۔ خود ماتریدیہ اور اشاعرہ وہ جہمیہ کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو قدیر اور عالم وغیرہ کہنے سے تشبیہ لازم نہیں آتی، جیسا کہ ابو منصور ماتریدی نے کتاب التوحید میں صفحہ نمبر 44 پر نقل کیا ہے، 44 پر ذکر کیا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھی تشبیہ سے تمہاری کیا مراد ہے؟ جو تم کہتے ہو کہ صفات کے ظاہر سے تشبیہ لازم ہے، صفات اس سے تمہاری بات کا مطلب کیا، تھوڑی وضاحت کرو۔ اگر تم یہ کہو کہ صفات سے تشبیہ لازم آنے کا معنی یہ ہے کہ جب ہم اللہ رب العزت کے لیے صفت کوئی ثابت کریں گے تو چونکہ ہم اس صفت کا مشاہدہ مخلوق میں ہی کرتے ہیں، تو اگر اس کو ثابت مانیں گے تو اس سے لازم آئے گا کہ اللہ رب العزت کے لیے وہ صفت اسی طرح ہونی چاہیے جیسے مخلوق کے لیے، اور یہ تشبیہ اور یہ جائز نہیں ہے، اس لیے یہ جائز نہیں کہ اس صفت کو اللہ رب العزت کے لیے ثابت مانا جائے۔ تو ہم کہیں گے کہ بھی قاعدہ قانون یہ ہے کہ بعض صفات کا معاملہ اسی طرح جیسے دیگر بعض صفات کا معاملہ ہے، یعنی قاعدہ قانون سب صفات میں ایک ہی ہے۔ تو اگر تم یہ کہتے ہو تو تم پھر ان صفات میں جو تم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہو وہاں تم یہ کیوں نہیں کہتے؟ تمہیں ادھر بھی یہی بات کہنی چاہیے۔ تو دونوں میں کوئی فرق تو معقول ہونا چاہیے نا، وہ تمہارے پاس کوئی معقول فرق نہیں۔ تو خیر یہ چند مختصر سی باتیں تھیں ان کے اس قاعدے کے رد میں، جو یہ کہتے ہیں کہ صفات کا ظاہر جو قرآن و سنت کی ایسی نصوص ہیں جن میں صفات کا تذکرہ ہے، اگر ہم ان کے ظاہری معنی لیں تو اس سے کفر لازم آتا ہے۔ اگلے ان کے قاعدے قانون اور اصول کی طرف چلتے ہیں۔ یاد رہے کہ میں بہت مختصر باتیں بتا رہا ہوں، اگر میں یہ ان میں سے ہر بات وہ مکمل لیکچر کی، بلکہ بعض اوقات ایک سے بھی زائد لیکچر کی محتاج ہے۔ ہمارا یہ مختصر سا دورہ ہے اور اس میں بس موٹی موٹی باتیں سمجھانا مقصود ہے۔ اگلے قاعدے قانون کی طرف چاہتے ہیں۔ اگلا قاعدہ قانون وہ
ماتریدیہ اور اشاعرہ وغیرہ متکلمین کے نزدیک یہ ہے کہ جو صفات، جو نصوص صفات سے متعلق ہیں، یہ ظنی چیز ہے، یعنی قطعیت اور یقین کا فائدہ نہیں دیتی. یعنی الہیات میں اصل دلیل وہ عقل ہے. جو نصوص والی، جو صفات والی نصوص ہیں، یہ یقین کا اور برہان کا، مضبوط دلیل کا فائدہ نہیں دیتی. سید شریف جرجانی ماتریدی جو 816 ہجری میں فوت ہوئے، وہ کہتے ہیں ولا يجوز التعویل فی اثباته ای الاستواء علی الظواہر من الآیات والاحادیث مع قیام الاحتمال المذکور وهو ان المراد به الاستیلاء. شرح المواقف میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے استواء کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و سنت کے جو ظاہری نصوص ہیں نا، ان پر بنیاد رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ احتمال موجود ہے کہ یہاں مراد استیلاء لیا گیا ہو، یعنی اللہ رب العزت کا معنی یہ ہو کہ اللہ رب العزت وہ غالب آ گیا عرش پر، یہ معنی نہ ہو کہ وہ مستوی ہو گیا. اسی طرح مزید کہتے ہیں والحق انہا قد تفید الیقین فی الشرعیات نعم فی افادتها فی العقلیات نظر. کہتے ہیں سچی بات یہ ہے، حق بات یہ ہے کہ جو قرآن و سنت کی نصوص ہیں نا، یہ شرعیات میں یعنی دینی جو مسائل ہیں فقہی، ان میں تو یہ یقین کا فائدہ دیتی ہیں، لیکن جو عقلیات، عقلی مسائل ہیں، ان میں بھی یہ یقین کا فائدہ دیتے ہوں تو نہیں. یہ اس بات میں اشکال ہے، یہ محل نظر بات ہے. شرح المواقف جلد 2 صفحہ نمبر 56. اسی طرح مرتضی زبیدی نے اتحاف السادۃ المتقین شرح احیاء علوم الدین میں ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کل لفظ یرد فی الشرع مما یستند الی الذات المقدسہ بأن يطلق اسما او صفتا وهو مخالف للعقل ويسمى المتشابہ. کہتے ہیں کہ ہر وہ لفظ جو شریعت میں وارد ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت کی ذات کی طرف منسوب ہو اور اس سے کوئی اللہ رب العزت کی صفت یا اللہ رب العزت کا کوئی نام ثابت ہو رہا ہو اور وہ عقل کے مخالف ہو، تو ایسی بات کو متشابہ کہا جاتا ہے. پھر آگے چل کے کہتے ہیں تفصیلی بات ہے، کہتے ہیں کہ پھر وہ جو ایسی نص ہے وہ یا تو خبر واحد ہوگی یا متواتر ہوگی. اگر خبر واحد ہوگی تو ہم یقینی طور پر، اگر اس میں تعویل نہیں ہو سکتی، یہ کہیں گے کہ وہ جھوٹی حدیث ہے، اور چاہے اس کی یہ ان کے لفظ نہیں ہے لیکن ان کی مراد یہی ہے کہ چاہے اس کے راوی ثقہ ہوں، اگر تعویل نہیں ہو سکتی تو وہ مردود ہے. جیسا کہ انشاءاللہ مزید میں آگے ان کے کتابوں کے حوالے سے بھی یہ بات ذکر کروں گا، حوالہ دیکھیں. اور اگر متواتر ہو تو پھر اس کا یا معنی اللہ کے سپرد کر دیا جائے گا یا تعویل کر دی جائے گی. اسی طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فخر الدین رازی انہوں نے ایک قانون بنایا ہے، قاعدہ ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو منقول چیزیں ہیں، قرآن و سنت ہے، یہ یقین کا فائدہ نہیں دیتے، لفظی دلائل یہ یقین کا فائدہ نہیں دیتے. اس لیے کہ کوئی بھی جب عبارت نقل ہوتی ہے چاہے قرآن و سنت کی، تو 10 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں غور و فکر اور تدبر کرنا پڑتا ہے کہ یہاں ان کا احتمال تو نہیں ہے، مثلا ان کا کوئی معارض تو موجود نہیں ہے، کوئی لفظ میں اشتراک تو موجود نہیں ہے، کوئی حذف تو موجود نہیں ہے، پھر اس لفظ کا جو معنی ہے کیا حقیقت میں عربی زبان میں وہی معنی ہے اور وہ واقعی کیا اسی طرح نقل کیا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو بلا شبہ یہ قاعدہ قانون بڑا ایسا قاعدہ قانون ہے جس سے قرآن و سنت کے نصوص کی کوئی اہمیت باقی نہیں بچتی. اس لیے اس قاعدے قانون کو خود ہی کچھ ماتریدیہ نے بھی رد کیا اور بڑی سخت بات کہی ہے. تو خیر بات بتانا یہ مقصود ہے کہ متکلمین کے ہاں جو صفات والی آیات ہیں نا، وہ ظنی چیزیں، وہ کوئی قطعی یقینی چیزیں نہیں ہیں. اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ جب یہ عقل سے ٹکرا رہی ہوں تو ان میں تعویل کر دی جائے، ان کے معنی کو اللہ رب العزت کی طرف، اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا جائے. تو خیر ان کا یہ جو دعویٰ ہے کہ قرآن و سنت کے جو نصوص ہیں صفات والے جو نصوص ہیں یہ یقین کا فائدہ نہیں دیتی بلکہ یہ ظنی چیزیں ہیں، تو اس کے بارے میں ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ خود اس قاعدے قانون کو کچھ ماتریدی علماء نے تسلیم نہیں کیا. زاہد الکوثری نے رازی کے اس قاعدے قانون پر بڑا سخت رد کیا ہے اور بڑا سخت رد کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ کسی بدعتی کا قول ہے اور کسی بھی ایسے امام کا قول نہیں ہو سکتا جس کا دین سے کوئی تعلق ہو. اسی طرح ابن الحسن ایک متکلم گزرا ہے، اس نے بھی اپنی کتاب میں اس بات کا رد کیا اور کہا ہے کہ یہ قاعدہ درست نہیں ہے. اسی طرح غالباً مجھے یاد پڑتا ہے عبدالعزیز دہلوی، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں رد کیا اس قاعدے قانون کا اور کہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے. تو
ایک بات تو یہ کہ یہ قاعدہ اتنا خطرناک ہے کہ خود متکلمین نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور اس کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ متکلمین یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس قاعدے قانون کو تسلیم کریں گے تو ہمارے ہاتھ میں قرآن و سنت کی کوئی بھی دلیل باقی نہیں بچتی، اور بلا شبہ معاملہ اسی طرح اگر اس قاعدے قانون کو تسلیم کر لیا جائے جو فخر الدین رازی نے ذکر کیا، تو قرآن و سنت کی کوئی آیت بھی ہمارے پاس باقی نہیں بچے گی۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اور اسی طرح شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس قاعدے قانون کا بڑی تفصیل سے رد کیا ہے۔ امام ابن قیم نے اپنی کتاب الصواعق المرسلہ میں بہت طریقوں سے اس قاعدے قانون کا توڑ کیا ہے۔ اگر ہم یہ تسلیم کریں کہ جو قرآن و سنت کی نصوص ہیں وہ ضمنی اور یقینی چیز نہیں ہے، تو اس سے بہت سارے اشکالات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک اشکال اس سے یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن و سنت وہ اللہ رب العزت کی جو توحید ہے اس میں انسان کو کسی یقین تک نہیں پہنچاتے، بلکہ انسان کو حیران اور پریشان چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن و سنت کو تو ہدایت کہا ہے، بیان کہا ہے، وضاحت کہی ہے اور رحمت کہا ہے، پھر تو یہ رحمت نہ ہوئے جب قرآن و سنت میں اللہ رب العزت کی توحید بھی یقینی طور پر سمجھ نہیں آ سکتی، تو اس کا معنی یہ رحمت تو نہ ہوئے بلکہ یہ تو انسان کو حیران اور پریشان کر دینے والی چیزیں ہیں کہ نہ انسان ادھر کا نہ انسان ادھر کا۔ اسی کے قاعدے قانون سے ملتا جلتا ایک یہ قاعدہ ہے متکلمین کا کہ خبر احاد وہ حجت ہی نہیں ہے عقیدے میں۔ نصوص دو طرح کی ہوتی ہیں متکلمین کے نزدیک اور بعض اصولیوں کے نزدیک، اور اسی طرح کچھ محدثین کے نزدیک بھی، ایک متواتر اور ایک خبر واحد۔ متواتر وہ ہے جس کو اتنی تعداد نے بیان کیا ہو کہ ان کا کسی جھوٹ پر جمع ہونا وہ محال ہو، ناممکن ہو، جبکہ خبر واحد وہ ہوتی ہے جس کو بیان کرنے والے اتنی تعداد نہ ہو۔ جو قاعدہ قانون یہ ہے کہ جو متواتر ہے نا اس میں اس حوالے سے شک نہیں ہوتا کہ کہنے والے نے پتہ نہیں یہ بات کہی ہے یا نہیں، کیونکہ جو نقل کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں تعداد میں کہ ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، تو کہنے والے نے وہ بات تو کہی ہوتی ہے۔ اب جب کہنے والے نے وہ بات تو کہی ہوتی ہے نا، تو یہ تو گلے کی ہڈی بن گئی متکلمین کی کہ اب ہم یہاں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ثابت ہی نہیں، کیونکہ یہ تو تواتر سے ثابت ہے۔ مثلا اب یہ تو جرت نہیں ہے کہ وہ کہہ سکیں کہ قرآن پاک میں مثلا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو یہ تو جرت نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت محبت ہی نہیں کر اللہ کہ یہ لفظ ثابت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے یحب محبت کرنے والا لفظ کہ اللہ رب العزت محبت کرتا ہے، اتنی جرت تو نہیں ہو سکتی۔ اور بہرحال وہ مسلمان ہیں، اشاعرہ اور ماتریدیہ مسلمان ہیں، بلا شبہ ان کی دین کی خدمات بھی موجود ہیں، قرآن و سنت کی تعظیم بھی کرنے والے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اگرچہ ان میں بدعات اور گمراہیاں موجود ہیں۔ تو متواتر کا چونکہ وہ انکار نہیں کر سکتے، اس لیے متواتر کا وہ یہ کرتے ہیں کہ یا تو معنی کی تفویض کر دیتے ہیں یا تعویلات شروع کر دیتے ہیں۔ تو خبر واحد ہے نا، انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ خبر واحد سے تو ہماری جان ہی چھوٹ جائے نا، ہمیں تعویل کرنے کا ایسے ہم بار اٹھائیں گے، بوجھ اٹھائیں گے اپنے کندھے پر، تو کیوں نہ یہ طریقہ کار ہو کہ خبر واحد تو ویسے ہی ایک سائڈ پہ لگ جائے نا، کیونکہ اکثر احادیث وہ ویسے ہی خبر احاد ہیں، متواتر تو کم ہے۔ اب انہوں نے خبر احاد کو ایک سائڈ پہ لگانے کے لیے طریقہ کار یہ وضع کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ خبر واحد وہ عقیدے میں حجت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو دین ہے اللہ رب العزت کے حوالے سے وہ عقلیات پر مبنی ہے، اس میں عقلی دلائل چلتے ہیں، اور عقلی دلائل سے اگر کوئی خبر واحد ٹکرا رہی ہے تو ہو سکتا ہے وہ راوی کو غلطی لگی ہو، یہ کون سا متواتر ہے کہ جس میں کہنے والوں کو غلطی نہیں لگ سکتی۔ تو جب کہنے والے کو غلطی لگنے کا امکان ہے اور بات عقل سے ٹکرا بھی رہی ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس بات کو سائڈ پہ کر دو، ہمیں اس کو تسلیم کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے خبر واحد کا عقیدے میں حجت ہونے کا انکار ہی کر دیا۔ اور یاد رہے کہ در حقیقت اگرچہ ہم یہ فتویٰ نہیں لگاتے متکلمین پر کیونکہ وہ تعویل کرنے والے ہیں اور ہم ان کی نہ تکفیر معین کرتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ ان کی بہت ساری حسنات بھی ہیں، ان کی دین میں خدمات بھی بہت ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جزوی طور پر حدیث کے ساتھ ایک بڑا غیر مناسب سلوک ہے جو کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ خبر واحد کا انکار ہی کر دیا جائے۔ صحابہ کرام کا یہ طریقہ کار نہیں تھا، جیسا کہ میں انشاءاللہ آگے ذکر کرتا ہوں۔ خیر، خبر واحد کے بارے میں ملا علی قاری کہتے ہیں بڑے بے شرمی کے ساتھ، کہتے ہیں فَإِنَّ الْآحَادَ لَا تُفِيدُ الْاعْتِمَادَ فِي الْاعْتِقَادِ، کہتے ہیں جو خبر احاد ہے نا یہ
عقیدے میں ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ شرح الفقہ الاکبر صفحہ نمبر 90 میں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اسی طرح پیچھے جو میں نے آپ کو مرتضیٰ زبیدی کی کتاب بات بتائی ہے کہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی وہ نصوص جن سے کوئی صفت یا اللہ رب العزت کا کوئی نام جس میں موجود ہو تو جو عقل کے مخالف ہو تو اس کو متشابہ کہا جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یا تو وہ متواتر ہوگی یا خبر واحد ہوگی۔ اگر خبر واحد ہے اور اس کی کوئی درست معنی نہیں ہے تو ہم پھر یقینی طور پر یہ کہیں گے کہ یہ تو گڑھی گئی اور جھوٹی حدیث ہے۔ تو یوں انہوں نے خبر واحد کو تو ایک سائڈ پر ہی لگا دیا اور کھل کے کہہ دیا کہ خبر واحد سے تو حجت پکڑی نہیں جا سکتی عقیدے میں۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام کی اگر ہم زندگی کی طرف دیکھیں تو صحابہ کرام کا یہ منہج ہی نہیں تھا۔ صحابہ کرام بغیر کسی تفریق کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات انہیں بتاتے تھے وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا چنو چرا من و عن قبول کر لیا کرتے تھے۔ اس طرح نہیں کرتے صحابہ کرام کہ وہ اتنے بندے تلاش کریں جس سے یقین ہو سکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی یہ بات فرمائی ہے۔ اور صحابہ کرام کے ایسے بہت سارے قصے موجود ہیں۔ خبر واحد کی حجیت میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں ایسے بہت سارے آثار اور واقعات منقول ہوتے ہیں۔ کتب حدیث میں ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ دوسری بات ہے کہ خود ماتریدیہ کے امام ابو حنیفہ انہوں نے جو اپنی کتابیں لکھی ہیں جو ان کی طرف منسوب ہیں اور احناف تو ان کو ثابت مانتے ہیں، ان میں اللہ رب العزت کی ایسی صفات کا بھی ذکر کیا ہے جو صفات اللہ رب العزت کی خبر احاد سے ثابت ہے اور متکلمین ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہ الزامی جواب ہے کہ خود تمہارے جو امام ہیں ان کا بھی طریقہ کار یہ نہیں ہے جس طریقہ کار پر تم چل رہے ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو خبر واحد ہے نا وہ جب محتف بالقرائن ہو، یعنی ایسی چیز اس کو ایسی چیزوں نے گھیر رکھا ہو کہ اس کے یقینی ہونے کے مزید امکانات پیدا ہو جائیں تو اس وقت جمہور اہل علم کے نزدیک وہ یقین کا فائدہ ہی دیتی ہے۔ اور اس بات کا اعتراف خود ماتریدی علماء نے بھی کیا، جیسے کمال الدین ابن الحمام اور اسی طرح انور شاہ کاشمیری اور اسی طرح زاہد الکوثری، ان نے اور اس طرح دیگر ماتریدی علماء اور دیگر اور غیر ماتریدی علماء نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جو محتف بالقرائن خبر واحد ہوتی ہے وہ یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ اور قرائن ایسے بہت سارے ہوتے ہیں، مثلا کسی حدیث کا صحیح بخاری مسلم میں ہونا۔ اب صحیح بخاری مسلم میں جو احادیث موجود ہیں تو وہ محتف بالقرائن ہیں، چاہے وہ خبر واحد ہوں، کیونکہ بخاری مسلم کی حجیت پر اور بخاری مسلم کے صحیح ہونے پر امت کا اتفاق ہے۔ بخاری مسلم پر جو اعتراضات بھی کیے گئے ہیں اصل میں وہ متن کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، وہ کوئی ایک آدھ لفظ ہوتا ہے یا سند میں کسی محدث کا اعتراض ہوتا ہے کہ امام بخاری اس سند سے کیوں حدیث لے کے ہیں، اس میں تو یہ اشکال ہے۔ جو متن ہے بخاری مسلم کے وہ محفوظ ہیں، اور شاہ ولی اللہ صاحب نے تو یہ بات کہی ہے اتنی سخت، انہوں نے کہا جو اس کی حجیت کو تسلیم نہیں کرتا وہ بدعتی ہے، اور یہ حقیقت بات ہے۔ بخاری مسلم وہ ہمارے لیے ایسے ہیں جیسے ہمارے لیے سورج ہے، بالکل واضح ہم اس کو اپنے سر پر دیکھتے ہیں، اس طرح ہم بخاری مسلم کی حدیث کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں جو ان کی مرفوع حدیث ہیں اور جن کو جو امام بخاری اور امام مسلم کی اپنی شرط پر ہیں کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ یقینی طور پر جیسے ہمیں سورج چڑھا نظر آتا ہے اس طرح ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ہو بہو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں جیسے صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہیں۔ اس طرح محتف بالقرائن یعنی جو قرائن کسی بھی حدیث کو گھیر لیتے ہیں وہ اور بھی بہت سارے ہیں، مثلا محتف بالقرائن میں یہ ہے کہ امت نے اس کو قبول کر لیا ہو۔ ایک یہ ہے کہ جو صحابی روایت کر رہا ہے اس صحابی کا اپنا موقف یہ ہو، اس کا موقف وہ شاگردوں میں پھیل گیا ہو۔ ایک یہ ہے کہ صحابہ کرام وہ اس کا اعتقاد رکھتے ہوں، اور اس طرح دیگر بہت سارے قرائن ہوتے ہیں۔ تو ہم اگر صفات کی طرف دیکھیں، صفات والی جو احادیث ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کتنی ساری تو ایسی ہیں جو بخاری مسلم میں، اور دوسرا ہے کہ دیگر صفات کو جو بخاری مسلم سے باہر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ دین اور خیر القرون کے لوگ ان کو بلا چون چرا مانا کرتے تھے، تسلیم کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے جو اقوال ہیں انہیں پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام ان صفات کو تسلیم کیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد تابعین ان صفات کو تسلیم کیا کرتے تھے بلا چون چرا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خبر واحد کے انکار کا وہاں کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ پھر یہ عجیب بات ہے کہ ایک بات صحابی کے لیے تو خبر واحد نہ ہوئی، بعد میں آنے والوں کے لیے خبر واحد ہوگی، کیونکہ میری بات کا مطلب سمجھے تو اس کا معنی یہ ہے
کہ مثلا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بات سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جائز ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے؟ یقیناً کوئی مسلمان یہ نہیں کہے گا کہ جائز نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بات سنی ہے تو ان پر لازم ہے کہ وہ ویسے ہی تسلیم کریں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو یہ واجب ہوئی۔ اب بعد میں جب وہ بات نیچے پہنچی، مثلا قیس بن ابی حازم تک پہنچی، تو قیس کے لیے وہ حجت نہیں، کیونکہ ان کو اکیلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے بندے ہیں، انہیں غلطی بھی لگ سکتی ہے نعوذ باللہ۔ تو جب انہیں غلطی لگ سکتی ہے اکیلے قیس کے لیے حجت نہیں، تو یہ کیسا دین ہوا کہ جو صحابہ تک تو حجت ہے، صحابہ کے نیچے حجت نہیں؟ پھر اگر تم یہ کہو کہ نہیں وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ انہیں غلطی لگی ہو، قیس بن ابی عاصم کے لیے تو حجت ہوگی، تو پھر ہم کہیں گے بھئی وہ کون سی حد بندی ہے جس تک وہ حجت ہے جس کے بعد حجت نہیں؟ تو در حقیقت یہ متواتر اور خبر واحد کی جو تقسیم ہے نا، ویسے یہ اصلاً باطل ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ خبر واحد میں جو ہر راوی کی صفات کو مد نظر رکھا جاتا ہے نا، اس کی حدیث کو قبول کرنے کے لیے، گویا کہ ان میں سے ہر صفت باقاعدہ ایک شخص ہے۔ مثال کے طور پہ محمد بن سیرین راوی ہیں، اب محمد بن سیرین راوی کو آپ ایک عام شخص نہ سمجھیں، اس کے لیے جو کڑی شرط لگائی گئی ہیں اس کی بات کو قبول کرنے میں، وہ ان میں سے ہر صفت ایسے جیسے وہ الگ الگ بندہ ہو، ساری زندگی میں کبھی اس نے لوگوں سے بھی جھوٹ نہیں بولا، اور دین کے معاملے میں وہ دیگر جو فسق و فجور کے معاملات ہیں ان میں مکمل طور پر بچنے والا ہے، حافظے کے معاملے میں اس کا حافظہ کمزور ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کی اغلاط زیادہ ہوں، منکر روایات کو بیان نہ کرتا، اور اتنی کڑی شرط محدثین نے لگائیں۔ تو اصلاً جو خبر احاد ہیں، خبر احاد خاص کر متحف بالقرائن، غلطی کا امکان نہیں بچتا۔ تو خیر، جس سے پتہ چلتا ہے کہ خبر واحد کی اور یہ متواتر کی تقسیم کی متکلمین نے یہ، اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے، اور اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک متواتر ہو یا خبر واحد ہو، عمل کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب ثابت ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہمارا کام اس کو بلا چون و چرا ماننا ہے۔ تو خیر یہ چند کچھ باتیں تھیں جو خبر واحد کے حوالے سے تھیں۔ اب ایک بات یہ ہے، متکلمین ماتریدیہ اور جو اشاعرہ ہیں ان کا ایک اشکال یہ ہے کہ جو صفات والی آیات ہیں نا، یہ متشابہات کے باب سے، تو وہ کہتے ہیں جو متشابہ ہیں ان کا معنی تو مسلمانوں کو اور امت کو تو معلوم نہیں ہو سکتا، اس کا معنی اور تعویل تو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے اس کا معنی یہ ہوا کہ قرآن و سنت میں جو صفات والی آیات ہیں ان کی آیات اور احادیث ہیں ان کی تو تفویض کر دینی چاہیے، معنی اللہ رب العزت کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو متشابہ آیات ہیں ان کے بارے میں فرمایا وما يعلم تأويله إلا الله، ان کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، جو راسخ لوگ ہوتے ہیں بس وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے نا ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو وہ کہتے ہیں جو صفات والی آیات ہیں اور حدیث ہیں یہ در حقیقت متشابہات سے ہیں، تو ان کا معنی تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو در حقیقت یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اہل السنہ والجماعہ یہ کہتے ہیں کہ جو صفات والی آیات اور حدیث ہیں ان کی جو کیفیت ہے نا صفت کی، وہ ہمارے لیے متشابہ ہے، کیونکہ ہمیں اس کی کیفیت کا پتہ نہیں ہے۔ جو اس صفت کا ظاہر ہے نا وہ ہمارے لیے متشابہ نہیں ہے۔ اور اہل السنہ والجماعہ کے اس میں کیا دلائل ہیں؟ اہل السنہ والجماعہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جیسے تم کہہ رہے ہو ویسے بات ہوتی نا تو پھر اس میں کوئی اختلاف ہی نہ ہوتا کہ یہ وقف والراسخون فی العلم پر کرنا ہے یا یہاں کرنا ہے وما یعلم تأویلہ الا اللہ پہ، کیونکہ خود مفسرین میں اختلاف ہے کہ اس آیت میں وقف کہاں ہوگا، کیا وما یعلم تأویلہ الا اللہ میں ہوگا یا یہاں ہوگا وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کیا یہاں پر وقف ہوگا؟ جو کہتے ہیں والراسخون فی العلم پر وقف ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تو یہ تو کہا ہی نہیں کہ اس کی تعویل اللہ نہیں جانتا، صرف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، بلکہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تعویل جانتا ہے، اور جو راسخ فی العلم مضبوط علم والے لوگ ہیں، پختہ علم والے لوگ ہیں، وہ بھی اس کی تعویل جانتے ہیں۔ تو اگر ایسی کوئی بات ہوتی پھر تو اس میں اختلاف ہی نہ ہوتا کہ وقف یہاں کرنا ہے یا وقف یہاں کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، مجاہد بن جبر اور دیگر صحابہ کرام جو تفسیر سیکھتے تھے ان میں سے کسی نے بھی ایسا نقل نہیں کیا کہ کسی صحابی نے کہا ہو کہ اس آیت کی تفسیر نہیں ہو سکتی اور اس آیت کا جو ظاہری معنی ہے وہ مراد نہیں لیا جا سکتا۔ کسی صحابی نے ایسی بات نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات
کبھی نقل نہیں کی۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگر کہو کہ یہ صفات متشابہات میں سے ہیں، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر الرحمن علی العرش استویٰ متشابہات سے ہے تو بھئی پھر سمیع بصیر اور اسی طرح اللہ رب العزت کا علیم ہونا اور اسی طرح اللہ رب العزت کا قدیر ہونا یہ متشابہات میں سے کیوں نہیں؟ یہ عجیب قاعدہ قانون ہے کہ جس کا تمہارا دل کرے وہ متشابہات میں سے ہو جاتی ہے، اور جس کو تمہارے متکلمین ائمہ کہہ دیں کہ یہ متشابہات میں سے نہیں تو وہ متشابہات سے نہیں ہوتی۔ وہ قاعدہ قانون تو ہونا چاہیے نا، یہ کہ تمہاری بات جر دیتی ہے ہماری بات جر نہیں دیتی، یہ تو کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ قاعدہ قانون تو ایسا ہونا چاہیے پھر وہ ہر جگہ تو لاگو کیا جائے۔ اگر فرق کرنا ہے تو کوئی معقول تو کوئی وجہ تو ہونی چاہیے نا، کوئی وجہ نہیں ہے کوئی معقول تمہارے پاس کہ تم کہو یہ متشابہ میں سے یہ متشابہ میں سے نہیں ہے۔ جب تم یہ پڑھو ان اللہ یحب المتوکلین ان اللہ مع الصابرین تو وہ تمہارے نزدیک متشابہات میں سے ہو جائے، اور جب تم یہ آیتیں پڑھو سمیع و بصیر اور قدیر اور علیم والی تو یہ تمہارے نزدیک متشابہات میں سے نہیں ہوتی۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اگر یہ متشابہات کے باب سے ہوتی تو ایسا نہ ہوتا کہ اللہ رب العزت وہ اپنی صفت میں سے صفت کے اشتقاقات ذکر ہوتے، ایسے نہ ہوتا، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی صفت کے اشتقاقات بھی اللہ رب العزت ذکر کرتا ہے، اور اس صفت سے جو معنی ثابت ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے دیگر اسالیب بھی اختیار کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کے عرش پر مستوی ہونا ہے، اب صرف یہاں یہ تو نہیں ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ کہ تم کہو کہ یہ متشابہ کے باب سے اللہ رب العزت نے اسلوب بدل کے معنی بتایا۔ کہیں پہ فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب کہ اللہ رب العزت کی طرف کلمے چڑھتے ہیں، کہیں فرمایا اس کی طرف سے نازل ہوتے ہیں فرشتے، وہی نازل ہوتی ہے، اور کہیں اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہیں فرمایا آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم، یعنی مختلف اسالیب سے اللہ رب العزت نے یہ معنی بیان کیے۔ تو اگر یہ متشابہات کے باب میں سے ہوتی تو پھر ایسے تو نہ ہوتا کہ مختلف اسالیب میں ایک ہی معنی بیان کیا جا رہا ہے جو ایک ہی صفت پر اللہ رب العزت کی دلالت کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کبھی صفت کا جو معنی ہوتا ہے نا اللہ رب العزت واضح طور پر بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس صفت سے متصف ہے، جیسے مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کا نام ہے القوی۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو ایک سے زائد جگہ پہ غالباً اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے آپ کو ذو القوہ کہا ہے، تو یعنی اللہ رب العزت قوت والا ہے۔ تو اللہ رب العزت بعض اوقات یا اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو رحمت والا کہا ہے، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ۔ اب متکلمین اللہ رب العزت کے لیے رحمت کو تسلیم نہیں کرتے، اور آپ یہاں یہ اہم بات آپ کو بتاتا چلو، اور اس بات پر امام ابن الوزیر نے اپنی کتاب ایثار الحق میں بڑا سخت رویہ بھی اور افسوسناک رویہ بڑے افسوسناک انداز میں بات کہی ہے، اور بلا شبہ ان کا درد اپنی جگہ بجا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ متکلمین کتنے برے لوگ ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کی جو اتنی زیادہ ذکر کی گئی صفت ہے اور اتنی کمال صفت ہے اللہ رب العزت کی الرحمن، ان ظالم متکلمین کے نزدیک وہ صفت بھی ایسی ہے جو تعویل کیے جانے کے لائق ہے، اور حقیقت کے جو رحمت کے معنی ہوتے ہیں نعوذ باللہ اللہ رب العزت ان سے بھی متصف نہیں۔ اس سے بڑی اس میں گمراہی کیا ہوگی کہ متکلمین کہتے ہیں کہ رحمت کا لفظ اگر ہم بولیں تو پھر اس سے مراد تو یہ ہوتا ہے کہ دل پسیج جاتا ہے اور انسان نرم پڑ جاتا ہے، تو یہ تو مخلوق کی صفت ہے۔ تو کہتے ہیں رحمان جو خالق ہے اس کا تو نہ دل ہے، اور نہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کے آگے مجبور ہو اور اس میں تڑپ پیدا ہو جائے، یہ تو مخلوق کی صفات ہے۔ وہ کہتے ہیں رحمان کا معنی یہ ہے کہ وہ احسان کرنے کا ارادہ کرنے والا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو صفات ہے نا یہ اپنے نتیجے کے اعتبار سے مراد ہوتی ہیں، ان کے جو ابتدائی کیفیات ہوتی ہیں وہ مراد نہیں ہوتی۔ تو نعوذ باللہ انہوں نے اللہ رب العزت کے لیے صفت رحمت کو بھی نہیں مانا جو اللہ رب العزت کی اتنی کمال صفت ہے، اور قرآن پاک میں جا بجا اللہ رب العزت کی صفت ہے، یا رحمان رحیم جا بجا صفت ہے۔ تو خیر اب اللہ رب العزت نے اگر تم یہ کہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت متشابہ ہے، تو بھئی اللہ رب العزت نے دوسری جگہ کتنے واضح الفاظ میں فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، رحمت والا ہے۔ اب ادھر تو تمہارے پاس کوئی بات نہیں بچتی کہ تم چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ اور ادھر ادھر دوڑنے کی کوشش کرو، لیکن افسوس ہے ان کی عقلوں پر کہ اتنی ڈٹائی کے ساتھ پھر بھی اپنی بات پہ ڈٹے رہتے، کہتے نہیں اللہ رب العزت رحمت سے متصف نہیں ہے، اور رحمت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ارادہ کرنے والا ہے احسان کا۔ رحمت کا جو عربی زبان میں معنی ہے اللہ رب العزت اس سے متصف نہیں ہے۔ تو خیر
ایک اس بات کا رد یہ ہے کہ اللہ رب العزت بعض اوقات اپنی خود خاص صفت ذکر کرتے ہیں، صفت سے متصف ہونا اپنا واضح طور پر اللہ رب العزت ذکر کرتے ہیں۔ ایک جواب اس بات کا یہ ہے کہ صفات وہ متشابہات میں سے نہیں ہیں، کہ اگر صفات متشابہات میں سے ہوتی پھر تابعین یا صحابہ کرام ان کی تفسیر تو نہ کرتے، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام وہ ان کی تفسیر بھی کر رہے ہیں، تابعین بھی کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا چوں ابو العالیہ نے الرحمن علی العرش استویٰ کی تفسیر کی ہے کہ ارتفع، اللہ رب العزت بلند ہوا، اور اس طرح دیگر سلف صالحین نے بھی تفسیریں کی ہیں جو اللہ رب العزت کی صفات والی آیات ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا کہ سلف صالحین صفات کو متشابہات میں شامل نہیں کرتے تھے۔ رہی یہ بات کہ تعویل کا معنی کیا ہوتا ہے، یہ جو فرمایا وما یعلم تاویلہ الا اللہ، تو بعد یہ تعویل کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ایک تعویل کا معنی ہوتا ہے تفسیر۔ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اپنی جو تفسیر ہے ان کی بڑی مایہ ناز، اس کا نام رکھا تعویل البیان عن آئی القرآن۔ تو تفسیر کا نام رکھے الجامع فی تعویل آئی القرآن، یا جامع البیان فی تعویل آئی القرآن۔ تو تعویل ذکر کیا اپنے کتاب کے نام میں، کیوں؟ وہاں تعویل کا معنی تفسیر ہے۔ اسی طرح امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ نے کتاب لکھی تعویل مشکل القرآن، کہ قرآن پاک کے جو مشکل آیات ہیں ان کی تعویل۔ کیا مطلب ہے وہاں تعویل؟ مطلب تفسیر، اور پوری کتاب وہ تفسیر سے بھری پڑی ہے، مطبوع کتاب ہے۔ تو ایک تو تعویل کا یہ معنی ہوتا ہے۔ ابن جریر طبری رحمہ اللہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں، اپنی تفسیر میں، التعویل فی قولہ تعالی کذا و کذا، مطلب اللہ رب العزت کی فلانی آیت کی تفسیر ایسے ایسے، وہ ہر آیت کے ساتھ ہی تعویل کہتے ہیں۔ کیا تعویل کا معنی ہوتا ہے؟ مطلب تفسیر اس کی ایسے۔ ایک تعویل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی دلیل کی وجہ سے لفظ کا جو ظاہری معنی ہے وہ چھوڑ کے کسی دوسرے معنی کی طرف چلے جانا۔ اور تیسرا تعویل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی حکمت بتانا، اور ایک تعویل کا معنی کسی چیز کی حکمت ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے قصے میں ذکر کیا کہ خضر علیہ السلام نے جب وہ سارا معاملہ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کو باتیں بتائیں تو کہا ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ اس بات کی تعویل ہے جس پر تمہارے صبر نہیں ہو رہا تھا، آپ سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہاں تعویل کا کیا معنی؟ مطلب حکمت، جو میں نے کام کیے ان کی حکمت یہ تھی۔ تو ایک تو معنی اس کا حکمت ہوتا ہے، ایک معنی یہ ہوتا ہے تعویل کا کہ کام کا جو اینڈ ہوگا، نتیجے کے اعتبار سے کیا ہوگا، ایک معنی اس کا یہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، تو جب وہ خواب پورا ہو گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ ذالک تأویل رؤیای من قبل، یہ اس خواب کی تعویل ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ یہ اس کی تعبیر ہے، جو میں نے خواب دیکھا تھا نا وہ یہ ایسے پورا ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو فرمایا وما یعلم تاویلہ الا اللہ، ہم متکلمین سے پوچھتے ہیں تم یہاں کون سی تعویل مراد ہے؟ کیا تمہاری مراد تفسیر ہے، یا تمہاری مراد وہ حکمت ہے، یا تمہاری مراد یہ کہ لفظ کو اپنے معنی سے کسی دوسری دلیل کی طرف پھیرنا ہے، یا تمہاری مراد یہ کہ جس کی طرف وہ معاملہ پلٹ کر جائے گا؟ تو اگر تو تمہاری مراد یہ ہے کہ یہاں تعویل سے مراد تفسیر ہے تو یہ بات غلط ہے۔ تفسیر تو اس کی اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے جس بھی نبی کو بھیجا ہے اس کو اس کی زبان میں بھیجا ہے۔ تو جب قرآن پاک عربی زبان میں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی تفسیر معلوم نہ ہو؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ قرآن پاک کے ہر لفظ کا معنی معلوم ہے، اسی لیے قرآن پاک کا ترجمہ کیا جاتا ہے، سلف صالحین نے تفسیر کی ہے، اس کا معنی بتایا۔ اگر تم یہ کہو کہ یہاں تعویل سے مراد وہ حکمت ہے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ جو صفات متشابہات ہیں اس میں جھگڑا حکمت کا تو ہے نہیں، اس میں تو جھگڑا یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے لیے صفت ثابت ہے کہ نہیں۔ اگر تم یہ کہو کہ اس کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کا جو نتیجے کے اعتبار سے جو وہ رونما ہوتی ہے، واقع ہوتی ہے، وہ مراد ہے، جیسے مثلا تعبیر ہے کہ تعبیر وہ حقیقت میں جب واقع ہو جائے، تو یوسف علیہ السلام نے اس کو تعویل کہا ہے، تو صفات میں یہ جھگڑا تو ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے تو اس میں کوئی یہ جھگڑا تو نہیں ہے کہ بعد میں یہ کیسے واقع ہوگا، یہ جھگڑا تو نہیں ہے۔ جھگڑا تو یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے لیے صفت ہے کہ نہیں۔ تو پیچھے چوتھا معنی رہ جاتا ہے اور اسی میں جھگڑا ہے، وہ یہ کہ تعویل یہ ہے کہ کیا لفظ کو اپنے حقیقی معنی سے پھیر کے کسی دوسرے معنی کی طرف منتقل کیا جائے گا کسی دلیل کی طرف سے، کسی دلیل کی وجہ سے۔ تو متکلمین یہ کہتے ہیں کہ ہاں اس معنی میں تعویل کی جائے گی، اور
ظاہری معنی سے پھیر کے ایسے معنی کی طرف پھیر دیا جائے گا جس سے تشبیہ لازم نہ آتی ہو، تو ہم کہیں گے بھائی کوئی دلیل تو لاؤ نا. تمہارے پاس ایک دلیل نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ اگر اس کا حقیقی معنی لیا جائے تو اس سے تشبیہ لازم آتی ہے. تمہیں جتنے دلائل پیش کیے ہیں ان کو تو ہم نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دی ہے، اور ہم نے ان کی حقیقت کھول کے واضح کر دی، ان کے تاروں پود بکھیر دیے. اب تم کوئی دلیل تو لاؤ نا، کوئی آیت تو پڑھو، کوئی حدیث تو پڑھو، کسی صحابی کا قول تو لاؤ. یہاں ایک آخری بات یہ ہے کہ متکلمین بعض سلف صالحین کے ایسے آثار بھی پیش کرتے ہیں جس میں وہ ثابت کرتے ہیں کہ بھی سلف صالحین نے تعویل کی ہے فلانی آیت میں، یا فلانی صفت کا معنی تفویض کر دیا. تو حقیقت میں یہ ان کی عربی سے جہالت کی وجہ ہے. در حقیقت وہ تعویل نہیں ہوتی، بلکہ وہ قرآن پاک کو اپنے ظاہری معنی پر باقی رکھنا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بس ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں کیونکہ بات لمبی ہو رہی ہے، وقت مکمل ہو گیا. مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا وهو معهم. اللہ رب العزت نے فرمایا 3 ہوں 4 ہوں 5 ہوں 6 ہوں جتنے بھی ہوں. آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اب وہ کہتے ہیں تم یہاں اس کی تفسیر یہ کرتے ہو کہ مراد یہ کہ اللہ رب العزت اپنے علم کے ساتھ اپنی قدرت کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہ اللہ رب العزت حقیقی طور پر ساتھ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ویسے تو عرش پر ہے. تو کہتے ہیں تم اس میں تعویل کرتے ہو. تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی یہ تمہاری عربی سے جہالت ہے. ہم یہ کہتے ہیں قرآن پاک وہ اپنے ظاہری معنی پر ہوتا ہے اور تعویل کسی دلیل کی بنا پر نہیں کی جاتی. ہم نے یہاں ظاہری معنی سے پھیرا ہی نہیں، کیونکہ عربی زبان میں ظاہری معنی جب یہ کہا جائے کہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کا تمہارے ساتھ فلانا تمہارے ساتھ ہے، تو اس کا ظاہری معنی اور کسی بھی ایک بات ہے کہ کسی بھی چیز کا جو معنی ہوتا ہے نا وہ اس کے سیاق و سباق سے لیا جاتا ہے، اس کی ترکیب جملے کی ترکیب سے اخذ ہوتا ہے. تو یہاں اس کا ظاہری معنی یہ ہے ہی نہیں کہ اللہ رب العزت ذات کے اعتبار سے ساتھ ہے. جیسے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو کیا مطلب ہوتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ کیا مطلب ہوتا ہے ان کے ساتھ جڑ کے بیٹھو؟ یہ تو نہیں مطلب ہوتا نا. یہ مطلب ہوتا ہے اپنا علاقہ چھوڑ کے جاؤ، ان کے ساتھ چلے جاؤ اور ان کے ساتھ چپک کے بیٹھو. یہ تو نہیں مطلب ہوتا. مطلب یہ ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، مطلب سچوں کے مددگار بنو، ان والی عادات اپناؤ اور ان کے گروہ میں شامل ہو جاؤ. تو عربی زبان میں معیت کا یہ معنی ہی نہیں ہوتا کہ کوئی اس کا یہ معنی لیا جائے ہر وقت اور ہر جگہ ہی کہ ایک وہ دوسرے کے بالکل ساتھ ہے، ملاصق ہے، اسے چپکا ہوا ہے. یہ تو اس کا معنی ہی نہیں ہوتا. ہاں یہ معنی بھی اس کا ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن سیاق اور سباق کے بغیر عربی کا جو ظاہری متبادر الی ذہن جو معنی اور کلام ہے جو سیاق سے اخذ ہو رہا ہے، جب اسے پھیریں گے تو وہ تعویل ہوگا. اس ساری آیت میں بات ہی علم کی چل رہی ہے، تو اس سے پھیرنا یہ تعویل ہے ہی نہیں. اصلا یہ عربی زبان میں یہ معنی ہی اس طرح ہے. اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ نے ان جہلاء کے بارے میں فرمایا، گمراہوں کے بارے میں کہ اہلکتہم العجمہ، در حقیقت ان کے عجمی ہونے نے انہیں ہلاک کر دیا. عربی کو جانتے نہیں ہیں. میں نے دیکھا کہ ایک صاحب نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی، حالانکہ وہ بظاہر اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اگرچہ ان میں بہت ساری خلل و خامیاں بھی موجود ہیں. ویسے تعویل تو سلف صالحین نے کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نسوا اللہ فنسیہم، اللہ تعالیٰ بھول گیا. وہ اللہ تعالیٰ کو بھولے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو بھول گیا. تو کہتے دیکھیں یہ تعویل سلف صالحین یہاں کرتے، کہتے اللہ تعالیٰ کو بھول نہیں سکتا. یہاں سلف صالحین نے اس کی تعویل کی ہے کہ مطلب ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو چھوڑ دیا. تو یہ بھی عربی سے جہالت کی بنیاد پر، یہ تعویل نہیں ہے. نسوا اللہ فنسیہم کا یہ معنی ہے ہی نہیں کہ اللہ رب العزت وہ نعوذ باللہ مخلوق کی طرح بھولتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خاک میں بدن. بلکہ یہاں نسیان ویسے ہی 2 قسم کا ہوتا ہے عربی زبان میں. ایک کو نسیان ترک کہتے ہیں، ایک کو نسیان سہو کہتے ہیں. یہاں نسیان ترک مراد ہے، یہاں نسیان سہو مراد ہے ہی نہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ویسے مستحیل ہے، ناممکن ہے. تو بہرحال متکلمین جتنے بھی باتوں کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ سلف صالحین نے ان میں تعویل کی، تو حقیقت میں جائے تو وہاں کوئی تعویل ہوتی نہیں ہے. سلف صالحین کوئی بھی صفات کی آیات کی تعویل نہیں کرتے. اگر کسی جگہ پر انہوں نے کوئی دوسرا معنی صفت کے علاوہ کیا تو دوسری آیت میں وہی صحابہ کرام یا تابعین اور خیر القرون کے لوگ اس صفت کو تسلیم کرتے بھی آ رہے ہوتے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے کہا ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء،
کہ یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بندے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ان پر لعنت ہو. اللہ رب العزت کے ہاتھ تو دونوں کھلے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے کشادہ ہیں، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. صالح بن مہدی المقبری نے لکھا، کہتے ہیں کوئی بڑا کل ذہن ہوگا جو یہ سمجھے گا کہ اس آیت میں مراد یہ لیا گیا کہ حقیقی طور پر ہاتھ کھلے ہیں. اس آیت میں عربی زبان میں مراد ہی یہ ہے کہ اللہ رب العزت جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. یہاں ہاتھ کھلے ہونے کا یہ معنی نہیں کہ حقیقی طور پر کھلے. اب انہوں نے یہ بات کہی ہے اور بات یہ درست ہے کہ یہاں یہ معنی نہیں ہے، کیونکہ پورے سیاق و سباق کی اس بات کا واضح طور پر اس کی جو ہے نا وہ وضاحت کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے خود ہی کہہ دیا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء. اللہ رب العزت کے ہاتھ کھلے ہیں، وہ جیسے بھی چاہتا ہے اللہ رب العزت خرچ کرتا ہے. اور اسی کے لیے اس آیت کو ذکر کیا گیا ہے خرچ کا بتانے کے لیے، کیونکہ یہودیوں نے نعوذ باللہ اللہ رب العزت کی طرف ایسی بات منسوب کی جو خرچ کے منافی تھی. تو اگر کوئی سلف صالحین میں سے اس آیت کا معنی یہ کرے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، وہ ید کا یہاں معنی بیان ہی نہ کرے، تو وہی سلف صالحین یا وہ مفسر ہمیں دوسری آیت میں نظر آئے گا جب لما خلقت بیدی وغیرہ آیت کی تفسیر کرے گا تو وہ وہاں اللہ رب العزت کے لیے ید کو ثابت کر رہا ہوگا. تو جب ایک شخص وہ کسی صفت کو تسلیم کرتا ہو اور دوسری آیت میں جو اللہ رب العزت نے الفاظ ذکر کیے ہیں وہ صفت کے اس بات کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے وہ کسی اور معنی کے لیے کیے ہیں، اور وہ وہاں اس معنی کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے، تو اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ صفت کو تسلیم نہیں کرتا اور اس نے اس صفت کی تعویل ہی کر دی. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ جیسے بل یداہ مبسوطتان والی آیت ہے، اس طرح کا جو جملہ ہے وہ اس ذات کے بارے میں اصلاً کہا ہی نہیں جاتا جس کے ہاتھ ہوں ہی نہ. کوئی یہ کہتا ہے درخت کے ہاتھ تو کھلیں، کہتا نہیں، ایسا محاورہ بھی اس کے بارے میں بولا جاتا ہے جس کے ہاتھ ہیں. تو اس اعتبار سے یہ آیت صفت پر بھی دلالت کرتی ہے. لیکن بہرحال یہ آیت اس بات کے لیے اللہ رب العزت نے ذکر کی یہودیوں کا جواب دینے کے لیے، اور اس بات کے لیے کہ اللہ رب العزت خرچ کرنے والا ہے، اللہ رب العزت کو کوئی روکنے والی چیز نہیں ہے، وہ جیسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. تو بہرحال جن آیات اور حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اہل علم نے ان کی تعویل کی، اہل سنہ والجماعہ نے تو حقیقت اس کی کچھ نہیں ہے، انہوں نے کوئی تعویل نہیں کی. تو یہ کچھ عام قواعد اور اصول تھے ماتریدیہ اور متکلمین اشاعرہ کے جن کا ہم نے مختصر سا رد کیا ہے. اب انشاءاللہ جو اگلے ان کے، اور جب آپ ان کا رد سمجھ لیں گے تو آگے جو بنیادی ہر صفت کی الگ الگ چیز صفت ہے، صفت کی تعویل ہے، اس کا رد بھی سمجھ جائیں گے، کیونکہ یہ اصول تھے. جب یہ باطل ہو گئے تو باقی جو جزوی چیزیں ہیں وہ بالولا باطل ہو گئی. لیکن بہرحال ہم انشاءاللہ اگلے آخری سبق میں ان کے حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے. ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. جو کچھ کہا ہے اللہ رب العزت اسے نافع بنائے، جو کچھ زبان کی لغزش ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. خاص کر یہ گفتگو بڑی حساس ہوتی ہے اللہ رب العزت کی ذات سے متعلق، اور جو کچھ خیر کی بات تھی وہ بلا شبہ اللہ رب العزت کی توفیق اور اللہ رب العزت کا احسان تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.